بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری سینٹر کے ویورز السلام علیکم۔ کیا جنات انسان سے دوستی کرتے ہیں یا جنات انسان کو نظر آتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب اور آنکھوں دیکھا سچا واقعہ پیش خدمت ہے۔ ایک ایک لفظ سچ پہ مبنی ہے، کوئی من گھڑت لفظ شامل نہیں۔ ویسے جادو جنات سچ پہ مبنی واقعات میرے پاس ہیں، لیکن سارے واقعات وجہ یہ ہے ہمارے سوچ کی لیول ان پر اسرار مخلوقات کے واقعات کو قبول نہیں کرتی۔ اگلے والے بندے کو لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، اس لیے جس نے دیکھا ہوتا ہے صرف اسے پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال آتے ہیں واقعے کی طرف۔ میرے ماموں کے بنگلے پہ کام کرنے والا نوکر کہلے کا واقعہ ہے۔ سیدھا سادہ بندہ ہے، عمر 35 سال ہے۔ کئی سال پہلے اسے جنات ہو جاتے تھے، یہاں تک جنات جسم میں حاضر ہو جاتے۔ مجھے یاد ہے ایک دن جنات اس کے جسم میں حاضر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس نے پورے گھر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ گھر والے سارے بھاگ گئے تھے۔ حیرت ہے اس نے لوہے کی نالیاں اور لوہے کا دروازہ بھی توڑ دیا، جو عام انسان کیا مشین بھی مشکل سے توڑتی ہے۔ جب ہم سارے اسے قابو کرنے گئے تو اندر سے وہ نہیں بلکہ کوئی عورت بول رہی تھی۔ وہ قابو کیسے آیا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ عورت جنات کیسے بعد میں نکلی یہ بھی الگ کہانی ہے۔ اس کے بعد اس نوکر کی شادی ہوئی، لیکن شادی کے 3 مہینے بعد اس نے بیوی کو اور بیوی نے اس سے طلاق لے لی۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق نہ دو، لیکن ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ ایک جن عورت مجھے بیوی کے پاس نہیں جانے دیتی اور وہ طلاق دلوانا چاہتی ہے۔ ہم سارے ہنستے کہ بیوقوف بنا رہا ہے، بہانے بناتا ہے، لیکن اس کی سادگی دیکھ کے یقین تھا کہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ ایک رات میں اس بنگلے میں ہی تھا، صرف وہ نوکر میں دوسرے کمرے میں تھا۔ رات گئے وہ نوکر دوسرے کمرے سے کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر گیا کہ رات کے اس وقت کس سے بات کر رہا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے بولا عورت جن تھی، کبھی کبھی رات کو میرے پاس آتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ صبح کو ماموں کو بتایا، اس نے بولا یہ ٹھیک کہتا ہے، واقعی عورت جن اس کے پاس آتی ہے۔ مجھے یقین نہیں تھا۔ اب آیا جب اس کے بھائی نے ایک عامل کو لے کر اس کے اوپر حضرات کروائے تاکہ اس عورت کو نکالا جائے۔ حضرات پہ وہی عورت اس کے جسم میں آ گئی، لیکن عامل کمزور تھا، عورت کو تو نہ نکال سکا۔ ہاں البتہ نوکر کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ لے لیا۔ اس کے بعد اس نوکر نے دوسری شادی کر لی۔ نوکر نے پوچھنے پہ بتایا کہ عورت جن سے اس نے اجازت لی ہے۔ عورت جن نے اسے شرط پہ اجازت دی ہے کہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ شادی کے بعد نوکر کی بیوی نے مجھے بتایا کہ وہی عورت جن میرے پاس سونے کے زیور اور پیسے لے کر آئی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، لیکن میں نے اس عورت کو منتیں کی کہ میرے شوہر کو چھوڑ دے، ہمارے بچے ہیں، لیکن وہ عورت جن خاموش ہو گئی۔ یہ عورت جن آج بھی اس نوکر کے پاس آتی ہے، لیکن ہر رات نہیں بلکہ 20 دن، مہینے، 2 مہینے کے بعد تب آتی ہے جب بنگلے میں زیادہ آدمی نہیں ہوتے اور یہ نوکر اکیلا ہوتا ہے۔ نوکر کے پاس کوئی خوفناک شکل میں نہیں بلکہ دلہن کی طرح سج دھج کے اور قیمتی زیور پہن کے خوبصورت شہزادی کی شکل میں آتی ہے اور آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ اکثر یہ عورت جن اپنے ساتھ قیمتی زیور اور ڈھیر سارے پیسے لاتی ہے اور نوکر کو کہتی ہے میں آپ کو امیر بنا دوں گی، بس آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کے میرے ہو جاؤ اور میرے ساتھ عہد کر لو۔ لیکن نوکر نے
بہت سارے مذہبی عالموں اور پیروں سے پوچھا، ہر کسی نے یہی کہا کہ ایسی غلطیاں کرنا، یہ سب زیور پیسے دکھانے کے ہیں، آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ عورت جن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب نوکر کو پریشانی ہوتی ہے وہی عورت جن اس کی مدد کرتی ہے۔ ایک شام کو وہی نوکر مجھے بول رہا تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں اور اناج کا موسم ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ خیر اسی صبح کو نوکر نے مجھے بتایا رات میں پریشان بیٹھا تھا۔ وہی جن عورت آئی، میں نے اسے اناج والی پریشانی بتائی۔ جن عورت نے کہا کل آپ کو اناج مل جائے گا۔ پھر کچھ دیر گزری، میرے ماموں نے نوکر کو بولا آپ کچھ دن میرے زمینوں پہ جو اناج نکل رہا ہے اس کی دیکھ بھال کریں اور ہر بٹوارے پہ فی من اناج آپ کا ہوگا۔ فی الحال بنگلے پہ کام کے لیے دوسرا بھائی چھوڑ دیں۔ نوکر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، خود مجھے بھی، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ ماموں بجائے مزدوروں کے نوکر کو اناج کی دیکھ بھال کرنے کا کہہ رہے تھے۔ خیر 1 مہینے کے بعد اس نوکر کو ٹوٹل 20 من اناج مل گیا۔ نوکر نے مجھے بتایا جب واپس وہ بنگلے پہ گیا تو رات کو وہی عورت جن آئی اور اس نے کہا اناج مل گیا آپ کو۔ ایسی ایک اور جگہ پہ اسی عورت جن نے نوکر کو مدد کی۔ نوکر نے مجھے صبح کو بتایا عورت جن رات کو آئی تھی اور فلاں کام میرا ہو گیا، اور وہی دن کو نوکر کا کام ہو گیا جو یقیناً اس عورت جن کے کہنے پہ ہوا اور نہ امکان نہ تھے۔ اور ایک بات جو میں نے آزمائی ہے، جب بھی کوئی بنگلے کے کمرے میں بستر ناپاک ہوتا ہے وہی عورت جن کمرے کے باہر دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، اسی کمرے میں نہیں آتی، نوکر کو بولتی ہے کمرے میں ناپاکی ہے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ نوکر صبح کو بتا دیتا ہے اس کمرے میں ناپاکی ہے، اور واقعی ہی اس کمرے میں ناپاکی ہوئی تھی۔ جس نے نوکر کو کمر اور بستر دھوتا ہے، مطلب انسانوں کو پتہ نہیں چلتا کون سی جگہ ناپاک ہے، لیکن جنوں کو پتہ چل جاتا ہے فلاں کمرہ و بستر ناپاک ہے۔ اب جو لوگ اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں جن کی ویڈیو کیوں نہیں بناتے، جس جن کو یہ پتہ کمرے میں کہاں ناپاکی ہے وہ بھی کس ویڈیو کو دیکھ نہیں پائے گا۔ سو انسانوں کی طرح نہ سوچے، بلکہ پراسرار مخلوق کے اور تقاضے ہیں، وہ ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ بہت بار نوکر کو میں نے بولا کہ میں ویڈیو چھپا دیتا ہوں، آپ اس عورت جن کی ویڈیو ریکارڈ کریں، لیکن نوکر قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ جب وہ عورت جن آتی ہے اس سے پہلے پورا کمرہ خوشبو سے بھر جاتا ہے اور میری عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، جیسے مدہوشی آ گئی ہو اور آس پاس کی دنیا کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد وہی عورت جن نمودار ہوتی ہے، جب تک بیٹھتی ہے باتیں ہوتی ہیں، جب جاتی ہے اس کے بعد مجھے دنیا کا ہوش آتا ہے۔ وہ عورت جن اس نوکر پہ عاشق ہے، جب بھی نوکر کے پاس آتی ہے باتیں کرتی ہے، بقول نوکر کے کبھی جسمانی تعلقات کا کہتی ہے کہ جسمانی تعلق مطلب میاں بیوی والا نہیں، بلکہ وہ چہرے تک محدود رہتی ہے۔ نوکر کے بقول بس ایک عجیب مدہوشی رہتی ہے، جب وہ چلی جاتی ہے پھر نارمل ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں نوکر کی مزید کچھ راز کی باتیں ہیں جن کی لکھنے کی اجازت نہیں۔ جو بھی لکھا ہے یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔